بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 30ویں پارے میں سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بنیادی حقیقت کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ انہیں کسی چیز کا حکم نہیں دیا گیا، صرف اس ایک چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ کیا کریں؟ اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کی عبادت کریں کس طرح؟ مخلصین لہ الدین، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے انسانوں کو بنیادی طور پر ایک ہی حکم دیا ہے، اور اس ایک حکم کے دو حصے ہیں، دو اس کی شاخیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے کہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص رکھنا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کرتے رہو لیکن آپ کی نیت میں اخلاص نہ ہو، آپ کی نیت میں کھوٹ ہو، آپ کی نیت میں ریاکاری ہو، آپ عبادت کر رہے ہیں لیکن آپ عبادت کے ذریعے سے کوئی دنیاوی مقصد حاصل کرنا چاہ رہے ہوں، آپ صدقہ دے رہے ہیں، آپ خیرات دے رہے ہیں، آپ سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں، آپ زلزلہ زدگان کی مدد کر رہے ہیں، عبادت ہے، نیکی کے کام ہیں، لیکن آپ یہ سارے کام کرتے ہوئے آپ سیلفیاں بنوا رہے ہو، فوٹوز بنوا رہے ہو، پبلسٹی کر رہے ہو تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کو شہرت بھی حاصل ہو، اور اس کے ذریعے سے آپ اپنی سیاسی پوزیشن بھی بہتر بناؤ تاکہ کل لوگ آپ کو ووٹ دیں اور آپ کو ان سے سیاسی فائدہ ہو۔ عبادت تو ہے لیکن خالص نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ مجھے صرف عبادت نہیں چاہیے، مجھے خالص عبادت چاہیے، ایسی عبادت جو ہر قسم کے کھوٹ سے پاک ہو، جو ہر قسم کی آلائش سے پاک ہو، جو ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک ہو۔ تو توحید یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ یہ ہے توحید کی روح اور یہی ہے عبادت کی روح، اور ان دونوں کو آپ نے پکڑنا ہے، توحید کو بھی پکڑنا ہے، عبادت کو بھی پکڑنا ہے، اور ساتھ اپنی نیت میں اخلاص بھی پیدا کرنا ہے۔ آپ نے جو کچھ کرنا ہے خالص صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، اور یہی تصوف کی بھی تعریف ہے۔ آپ تصوف کی جتنی بھی بنیادی کتب ہیں ان میں آپ تصوف کی ڈیفینیشن پڑھیں تو تصوف کی آپ جو بھی ڈیفینیشن پڑھیں گے، تصوف کی آپ جو بھی تعریف پڑھیں گے، اس تعریف کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ آپ اللہ کی بندگی کرو پورے اخلاص کے ساتھ، آپ کا دل اللہ کے لیے خالص ہو، آپ کی نیت اللہ کے لیے خالص ہو، آپ کے مقاصد اللہ کے لیے خالص ہو، کسی قسم کا کھوٹ نہ ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے۔ مثالیں بہت ساری دی جا سکتی ہیں، لیکن میں تصوف کی ایک بنیادی کتاب جیسے تصوف کے امام ابو القاسم قشیری نے لکھا ہے، اس کے اندر سے تصوف کے چند بزرگان کی زبانی تصوف کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تصوف کی ڈیفینیشن نمبر 1 اور حقیقی صوفیاء کی نظر میں وہی ہے جو سورہ بینہ کی یہ آیت کہہ رہی ہے۔ بہت سارے صوفی بزرگوں کی بیان کردہ ڈیفینیشن اس کتاب میں بیان ہوئی ہے، میں صرف 3 ڈیفینیشنز آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور میں جو ڈیفینیشنز بیان کر رہا ہوں میں اردو کی کتاب کا ریفرنس دوں گا تاکہ آپ اگر اصل اردو کی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیں تو آپ کو سہولت ہو، عربی کی کتاب کا ریفرنس دینا مفید نہیں ہوگا آپ کو۔ تو اردو ترجمہ کیا ہے
شاہ محمد چشتی نے، اور یہ شائع ہوا ہے ادارہ پیغام القرآن لاہور کی طرف سے۔ اس میں تصوف کی ایک ڈیفینیشن ایک صوفی بزرگ ابو القاسم ابراہیم بن محمد نصر آبادی، وہ تصوف کی ڈیفینیشن یہ بیان کرتے ہیں، تصوف کی اصل حقیقت یہ ہے کہ انسان قرآن و سنت پر عمل کرے، خواہشات اور بدعتوں کو ترک کرے۔ کلیئر، ختم ہو گئی بات کہ تصوف کی حقیقت یہ ہے کہ انسان قرآن و سنت پر عمل کرے اور خواہشات اور بدعتوں کو ترک کر دے۔ یہ ہے تصوف کی ڈیفینیشن ابو القاسم ابراہیم بن محمد نصر آبادی کی زبانی۔ ایک اور بزرگ ہیں صوفیاء میں سے ابو عمر اسماعیل بن نجید، وہ تصوف کی ڈیفینیشن کیا بیان کر رہے ہیں؟ اللہ کے احکام پر عمل اور اس کے منع کیے ہوئے کاموں پر صبر سے کام لینے کا نام تصوف ہے۔ تو یہ بھی وہی بات ہو گئی جو سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 میں بیان کی گئی ہے۔ اور اسی طرح سے ابو حفص عمر بن مسلمہ الحداد، یہ تصوف کی ڈیفینیشن اس طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ جو شخص ہر موقع پر قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے افعال کو احوال کے مقابلے میں نہیں پرکھتا، اپنے افعال کو افعال کیا ہیں؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ حج کر رہے ہیں، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ صدقہ دے رہے ہیں، آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، یہ ہیں سارے افعال۔ احوال کیا ہے؟ آپ اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں، ریاکاری کے لیے کر رہے ہیں، کوئی پولیٹیکل فائدہ حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، معاشرے میں شہرت حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یہ ہیں احوال، آپ کے باطن کے احوال۔ تو کریں کہ جو شخص ہر موقع پر قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے افعال کو احوال کے مقابلے میں نہیں پرکھتا اور اپنے دلی خیالات کو برا نہیں سمجھتا، یہاں دلی خیالات سے مراد گناہ کی خواہشات، نفسانی خواہشات سے آلودہ خیالات، اور اپنے دلی خیالات کو برا نہیں سمجھتا، ہم اسے صوفیاء کی گنتی میں نہیں رکھتے، یعنی یہ شخص صوفیاء کی گنتی میں شمار ہی نہیں ہوتا، ایسے شخص کا شمار صوفیاء میں ہم نہیں کرتے۔ تو تصوف اللہ تعالیٰ کی عبادت پورے اخلاص کے ساتھ، وہ بات جو سورہ بینہ میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 5 میں بیان فرمائی ہے۔ صوفیاء میں ایک بہت بڑا نام ہے، کوئی محتاج تعارف نہیں ہے، مولانا روم۔ ان کی مشہور کتاب ہے مثنوی معنوی۔ اس مثنوی معنوی میں انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں اور فلسفے کی روشنی میں تصوف کی تعلیمات کو بیان کیا ہے اشعار کی شکل میں، اور یہ کتاب 25,700 اور کچھ اشعار پر مشتمل ہے۔ راؤنڈ فگر لگا لیں تو یہ تقریباً 27,000 اشعار کے اوپر چلی جاتی ہے۔ 26,700 کچھ اشعار ہیں تو راؤنڈ فگر 27,000 اشعار بن جاتی ہیں۔ اس کے 6 حصے ہیں اور ہر حصے کو انہوں نے دفتر کا نام دیا ہے، دفتر اول، دفتر دوم، دفتر سوم۔ دفتر اول کے تقریباً آخر پر مولانا روم اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کے معاملے کو زیر بحث لاتے ہیں، اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی کو بیان کرتے ہیں کہ اس کی تصوف میں اور روحانی ترقی میں کیا اہمیت ہے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں، اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے بعد پھر وہ ایک رول ماڈل بیان کرتے ہیں کہ یہ اخلاص کے ساتھ عمل،
یہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی جو ہماری زندگی کا اور ہماری پیدائش کا اور ہماری تخلیق کا اصل مقصد ہے، یہ ہم کہاں سے سیکھیں، کیسے سیکھیں؟ تو اس کا جواب مولانا روم اس طرح سے دے رہے ہیں، از علی آموز اخلاص عمل، اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی کرنی ہے، اپنے اعمال کو اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ انجام دینا ہے۔ تو یہ اخلاص کے ساتھ عمل انجام دینا کس سے سیکھو گے تم؟ مولا علی علیہ السلام سے سیکھو گے۔ از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزہ از دغل، شیر حق یعنی حق تعالیٰ کے شعر کو، یعنی اللہ کے شعر کو، یعنی مولا علی شیر خدا کو ہر قسم کے دغل، ہر قسم کے کھوٹ، ہر قسم کی آلائش سے پاک سمجھو۔ یہ آلائشوں سے پاک سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر ایمان رکھو کہ مولا علی ہر قسم کی آلائش سے پاک ہیں، مولا علی ہر قسم کے کھوٹ سے پاک ہیں۔ بالفاظ دیگر یہ وہی بات کر رہے ہیں مولانا روم جو آیہ تطہیر میں کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو ہر قسم کے رج سے، ہر قسم کی ناپاکی سے، ہر قسم کے کھوٹ سے منزہ اور مبرہ کر دیا ہے، اور ہر قسم کا کھوٹ، ہر قسم کی آلائش، ہر قسم کی ناپاکی کو ان سے اتنا دور کر دیا ہے، اتنا دور کر دیا ہے کہ جس سے بالاتر دوری کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ شیر حق را دان منزہ از دغل، اللہ کے شعر کو ہر قسم کے کھوٹ سے پاک سمجھو۔ پھر آگے ایک مثال دیتے ہیں، در غزا بر پہلوانی دست یافت، انہوں نے ایک غزوے میں، ایک جنگ میں دشمن کے ایک پہلوان کو پچھاڑ دیا۔ زود شمشیری براورد و شتافت، آپ نے فوراً تلوار نکالی اور تیزی سے اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ او خودو انداخت بر روئے علی، لیکن اس کافر نے، اس دشمن حق نے کیا کیا؟ حضرت علی کے چہرے پہ تھوک دیا۔ او خودو انداخت بر روئے علی، اس نے مولا علی کے چہرے پر تھوک دیا۔ کون مولا علی؟ افتخار ہر نبی و ہر ولی، وہ علی جو ہر نبی کا سرمایہ افتخار ہیں، جس پر ہر نبی فخر کرتا ہے، وہ جو ہر ولی کا سرمایہ افتخار ہیں، جن پر سارے اولیاء فخر کرتے ہیں۔ آن خدو زد بر رخی کے روئے ماہ، اس کافر نے ایسے چہرے پر تھوک پھینک دیا کہ سجدہ آرد پیش او در سجدگاہ۔ آن خدو زد بر رخی کے روئے ماہ، سجدہ آرد پیش او در سجدگاہ، اس نے اس چہرے کے اوپر تھوک دیا کہ جس چہرے کو چاند سجدہ کرتا ہے۔ مولا علی کے چہرے کے بارے میں مولانا روم کہتے ہیں کہ اتنا عظیم الشان درخشان چہرہ ہے کہ چاند اپنی رات کی عبادتوں میں مولا علی کے چہرے کو سجدہ کرتا ہے۔ اور جیسے ہی اس کافر نے مولا علی کے ساتھ یہ گستاخی کی تو مولا علی نے کیا کیا؟ در زمان انداخت شمشیر آن علی، تو اس وقت اسی لمحے مولا علی نے تلوار پھینک دی۔ کرد او اندر غزایش کاہلی، اپنے غزوے میں، اپنی جنگ میں، اپنی لڑائی میں انہوں نے اپنی رفتار کم کر لی، اپنے آپ کو سست کر لیا، سلو ڈاؤن ہو گئے۔ گشت حیران آن مبارز زین عمل، وہ جو آپ کا مخالف جنگجو تھا وہ اس عمل سے بہت حیران ہوا۔ وز نمودن عفو و رحم بی محل، آپ کے اس بے موقع رحمت اور اس بے موقع عفو و درگزر پر وہ بہت حیران ہوا۔ گفت برمن تیغ تیز افراشتی، اس نے مولا علی سے کہا کہ آپ نے تیز تلوار آپ نے اٹھا لی تھی، لہرا لی تھی، آپ مجھے مارنا چاہ رہے تھے۔ از چی افکندی مرا بگذاشتی، پھر آپ نے یہ تلوار کیوں پھینک دی اور مجھے آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ تو مولا علی اسے کیا جواب دیتے ہیں؟ گفت من تیغ از پی حق میزنم، مولا علی نے اس کو جواب دیا کہ میں حق تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے،
اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے حق کے راستے میں تلوار چلاتا ہوں. بندے حقم نہ مأمور تنم. میں حق تعالیٰ کا بندہ ہوں، حق کے راستے کا مجاہد ہوں. میں اپنے نفس کا اور اپنے تن کا اور اپنے جسم کا بندہ نہیں ہوں. شیر حقم، میں حق تعالیٰ کا شعر ہوں، اللہ کا شعر ہوں، خدا کا شعر ہوں. نیستم شیر ہوا، اپنی ہوائے نفس کا شعر نہیں ہوں. فعل من بر دین من باشد گواہ. میرا فعل، میری عملی زندگی، میرا عملی کردار، یہ میرے دین کی گواہی ہے، یہ میرے دین کا گواہ ہے، یہ میرے دین کا شاہد ہے. مولانا روم نے یہ سارا واقعہ جو ہے وہ دفتر اول میں شعر نمبر 3721 سے لے کر شعر نمبر 4000 تک 280 اشعار میں لکھا ہے. یہ پورا واقعہ ہم نے ان 280 اشعار میں سے صرف 9 اشعار آپ کے سامنے بیان کیے ہیں اور ان کا ترجمہ بیان کیا. ان 9 اشعار میں سے مولا علی کے بارے میں جو کچھ مولانا روم نے کہا ہے اس کا خلاصہ کیا نکلتا ہے کہ مولا علی اللہ تعالیٰ کے خالص اور مخلص بندے ہیں. مولا علی ہر قسم کی آلائش، ہر قسم کی کھوٹ، ہر قسم کی ناپاکی سے پاک، منزہ اور مبرہ ہیں. یعنی وہی بات جو آیت اثیر کہتی ہے. مولا علی سب انبیاء کا سرمایہ افتخار ہیں. سارے نبی مولا علی پر فخر کرتے ہیں. مولا علی ہر ولی کا سرمایہ افتخار ہیں. سارے اولیاء مولا علی پر فخر کرتے ہیں. مولا علی کا چہرہ وہ چہرہ ہے جسے چاند سجدہ کرتا ہے. مولا علی اللہ کے بندے ہیں. مولا علی اپنے نفس کا بندہ نہیں ہیں. مولا علی اللہ کا شعر ہیں. مولا علی اپنے نفس کا شعر نہیں ہیں. یہ 9 اشعار میں سے یہ مختصر، اور اگر آپ تفصیل اس کی پڑھنا چاہتے ہیں تو اردو ترجمہ مثنوی مانوی کا آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں آپ کو یہ ساری تفصیل اور اس کی تشریح بھی مل جائے گی. تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس طرح سے ایک عظیم صوفی شاعر مولانا روم اخلاص عمل کا ذکر کرتے ہوئے، وہ اخلاص عمل جو کہ تصوف کی روح ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے، اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے، اس کے لیے رول ماڈل کس کو قرار دے رہے ہیں؟ مولا علی کو. مولا علی کو. اب دوسرے پہلو سے دیکھیں، ہم مولا علی کو امام مانتے ہیں. مولا علی کو ہم کس چیز میں امام مانتے ہیں؟ حقیقت میں مولا علی اللہ کی بندگی سکھانے میں ہمارے امام ہیں. یہ جو سیاسی مسائل، حکومت کے مسائل، اجتماعی مسائل، یہ تو بہت ضمنی اور بہت فرعی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی خالص ترین عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی خالص ترین عبادت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا رول ماڈل بنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو دوسرا کامل ترین رول ماڈل ہے وہ ہے مولا علی علیہ السلام. تو مولا علی کی امامت در حقیقت یہی ہے کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی کے راستے پہ چلنا ہے تو مولا علی اس راستے میں ہمارے امام ہیں، ہمارے پیشوا ہیں. اب اس عظیم صوفی شاعر مولانا رومی کے مولا علی کی بارگاہ میں اس شاندار منقبت کو دیکھنے کے باوجود اگر کوئی شخص یہ کہے کہ تصوف دشمنان آل محمد کا مذہب ہے، تصوف دشمنان اہل بیت کا مذہب ہے، تصوف دشمنان اہل بیت کی ایجاد ہے، اور سارے صوفی اہل بیت کے دشمن ہیں، محمد و آل محمد کے دشمن ہیں، تو اس کی بات میں کتنی سچائی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ عبادت میں ہمیں مولا علی کے کردار سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.